بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عارف حمید بھٹی، لاہور میں اہم اور خطرناک ترین خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، سابق وزیر اعظم پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کو شہید کرانے کے لیے کل ان پر قاتلانہ حملہ کروایا گیا، جس میں اللہ کے کرم اور نبی کے صدقے وہ محفوظ رہے۔ عمران خان پر گولیاں برسانے والے کی تعداد 2 سے 3 بتائی جا رہی ہے، تاہم ایک سازش کے تحت پکڑے گئے مبینہ ملزم کی بار بار ویڈیو جاری کروانا پولیس حراست میں عمران خان کے ایک اور سازش کی نشاندہی کر رہی ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان 7ویں روز ان کا کامیاب لانگ مارچ اسلام آباد کی طرف رواں دواں تھا۔ ان کے کامیابی کی وجہ سے لاتعداد لوگ جوگ در جوگ شامل ہو رہے تھے، اور تحریک انصاف کے مطابق جب انہوں نے پنڈی اسلام آباد پہنچنا تھا تو بہت بڑی تعداد، لاکھوں میں لوگوں نے ہونا تھا، لیکن اچانک حکومتی اتحادیوں نے اس پہ خونی مارچ کا پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ عمران خان بغیر کسی ایسی بات کے رواں دواں تھے، اور کل جب وہ گجرانوالہ وزیر آباد میں پہنچے تو وہ تقریر کرنے کے لیے اوپر تھے، لوگوں کو جوش و ولولے کے ساتھ جواب دے رہے تھے کہ اچانک ان پر گولیوں کی بچھاڑ کر دی گئی، جس سے عمران خان شدید زخمی ہوئے، ان کے ٹانگوں میں گولیاں لگی، فیصل جاوید ہوئے، علی چٹھا ہوئے، اور تقریباً 9 سے 10 لوگوں کو گولیاں لگی۔ اس دوران عمران خان نے مسکراتے ہوئے اپنے لوگوں کو ویو کیا اور ہاتھ سے مسجد تسبیح نہیں چھوڑی، اور فوری طور پر انہیں لاہور شوکت خانم لایا گیا، جہاں عمران خان کی MRI ہوئی، ان کی گولیاں نکالنے کی کوشش کی، اور ان کے ڈاکٹر فیصل نے بارہا دیا۔ لیکن ناظرین، اس دوران عمران خان نے، جنہوں نے خود مناظر دیکھے، انہوں نے کہا حملہ آور ایک نہیں 2 یا 3 جگہ سے فائرنگ ہوئی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ سائلنٹ لگی ہوئی گن سے بھی کہیں فائرنگ کی گئی۔ اس دوران ایک شخص جو آپ ویڈیو میں دیکھیں گے، جسے نوید بعد میں ظاہر کیا گیا، وہ پولیس کی لوگوں نے اس کو، ایک نوجوان نے پکڑ لیا۔ ابھی وہ اس کو پکڑ کے ہسپتال لگے ہی نہیں تھے، پولیس کے پاس لگے ہی نہیں تھے۔ عمران خان ہسپتال نہیں پہنچے ابھی، جن کو گولیاں 2 لگیں، فیصل جاوید، احمد چٹھا اور دیگر 7-8 لوگ زیادہ زخمی ہو گئے، لیکن پولیس نے اس کا ایک جھوٹا بیان جاری کرا دیا، طوطے کی طرح رٹا ہوا۔ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا، اگر کسی کیس کا بیڑا غرق کرنا ہو، تباہ کرنا ہو، تو اس کو شناخت چھپائی جاتی ہے، 2-3 دن ان سے انویسٹیگیشن کی جاتی ہے، آپ نے کیوں قتل کرنا چاہ رہے تھے، کیوں مارنا چاہتے تھے، یہ اسلحہ کہاں سے لیا، آپ کی دشمنی کیا تھی، وجہ کیا تھی۔ یاد رکھیں کہ پاکستان میں لیاقت خان پر حملہ کرنے والے آج تک گرفتار نہیں ہوئے۔ فاطمہ جناح کس طرح ہوئے، اس پہ بھی شک و شبہات ہے۔ بے نظیر بھٹو کے نہیں ہوئے۔ عمران خان کے پر قاتلانہ حملہ کرنے والوں کے بعد وفاقی حکومت نے کوئی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا PTI کے مطابق، اور اس کو غلط رنگ دینے لگے کہ جی میں مذہبی جنونی ہوں، یہ ہوتا وہ ہوتا۔ 2 بیان میں نے کل ہی عمران خان کو PTI سے مطالبہ کیا تھا کہ فوری طور پر ملزم کو PK میں لے جایا جائے۔ پنجاب میں یاد رکھیں عمران خان کی حکومت نہیں ہے، مشروط حکومت ہے، اور یہ واقعہ راولپنڈی رینج گجرات میں ہوا۔ اس سے آگے اور کچھ نہیں کہوں گا۔ ناظرین، عمران خان کی اس بچ جانے پر موجزانہ طور پہ، کیونکہ دیکھیں ایک انسان مارنے کی پوری کوشش کرتا ہے، زندگی کی حفاظت میں ہمیشہ کہتا ہوں موت کرتی ہے، کیونکہ اس کا وقت اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ نے لکھا ہوتا ہے، اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے عمران خان صاحب کو بچا لیا،
مارنے والے کا نشانہ 100% عمران خان کو شہید کرنا تھا، عمران خان کو شہید کرنا تھا، عمران خان کو شہید کرنا تھا۔ اب فائرنگ 2 جگہ سے ہوئی، 3 جگہ سے ہوئی، یہ تو پولیس انویسٹیگیشن میں کرے گی، لیکن جس ڈی پی او نے کہ ہوتے ہوئے 2 یا 3 اس کے ویڈیو بیان آ گئے ہیں، اسے تو فوری طور پر شامل تفتیش کرنا چاہیے۔ یہ بعض پولیس ماہرین کہہ رہے ہیں، تفتیشی ماہرین کہہ رہے ہیں، لیکن بہرحال ممکن نہیں ہے اگر عمران خان کی حکومت نے اس ملزم کو مبینہ جو اصل قاتل نہیں ہے، نہ یہ ماسٹر مائنڈ ہے یا قتل کرانے والا۔ دیکھیں سب سے پہلے جسے مارا جاتا دیکھتے ہیں اس کی مخالفت کس سے تھی اور اس کے مرنے کا فائدہ کس کو ہوگا۔ عمران خان کو تو رب نے جو کہتے ہیں تینوں رب دیاں رکھاں، اس کو بچا لیا۔ خیر یہ تو سب کو پتا ہے عمران خان کو مروانا کون چاہتا ہے اور بار بار خونی لانگ مارچ کون کہتا تھا، آخر وہ کامیاب ہو گیا، کون ہو گیا یہ فیصلہ تو یقیناً تفتیش کے بعد آئے گا۔ یا عمران خان نے اپنی ہی اسد عمر اور میاں اسلم اقبال کو طلب کیا اور 3 ملزمان کو نامزد کیا، 3 ملزمان کو نامزد کیا کہ عمران خان کو قتل کروانے والے، حملہ کروانے والے، فائرنگ کروانے والے یہ لوگ تھے۔ کچھ ہی دیر بعد تاحال سابق وزیر اعظم، ان کی اپنی پنجاب میں کولیشن حکومت اور پرویز علیہ کے صرف 8 یا 10 لوگ اور عمران خان کے 165 سے زیادہ لوگ، ابھی تک مقدمہ درج نہیں ہوا۔ آپ دیکھ لیں کتنا کہ انصاف ہوگا، اس کا فیصلہ آپ خود کر لیں۔ میاں اسلم کے مطابق درخواست دی گئی، مقدمہ درج نہیں ہوا۔ اسد عمر نے تینوں ملزمان کا نام بتایا، مقدمہ درج درکنار۔ کچھ دیر بعد پیمرا کا حکم نامہ آیا کہ اسد عمر کا، جن پر عمران خان نے ان کو بلا کے کہا، اسد عمر کے مطابق کہ انہیں عمران خان نے بلایا اور انہوں نے کہا یہ 3 بندے مجھ پر حملہ کرانے کے ذمہ دار ہیں۔ وہ پیمرا نے پابندی لگا دی کہ جی یہ بیان ہی نہیں چلانا۔ صافی ڈرپوک، ہم نے کہا نہیں چلتا کیونکہ بند کر دیں گے۔ ارشد شریف کی شہید ہونے کے بعد، ارشد شریف کے شہید کرنے والے قاتل سب کے سامنے ہیں، وہ اپنی زندگی میں ان کا نام لے چکا ہے، ان کی اشارتاً نشاندہی کر چکا ہے، پروگرام کس کے خلاف کرتا رہا ہے، وی لاگ کس کے خلاف کرتا رہا، ٹویٹ کرتا رہا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی ارشد شریف کو کینیا بھیجا کس نے، ٹھہرایا کس نے، اور جس نے قتل کیا ہے اس حکومت کے مطابق شاید وہ ٹھیک ہے، جس نے قتل کروایا اس کو نہیں ڈھونڈ رہے۔ او بھائی جہاں کسی پہ جانا ٹھہرنا تھا اس نے کسی نہ کسی ریفرنس تو لینا تھا۔ ایک انجان ملک تھا، پاکستان کی جگہ زمین اس کے لیے تنگ کر دی، آپ اس پہ 13 سے زیادہ مقدمے کر لیے دہشت گردی کے، جان بچانے کے لیے جو سہارا ملا وہ چلے گیا، لیکن مروا ادھر بھی دیا گیا۔ اس کے قاتل تو نہیں ملیں گے، میں پہلے دن سے گزارشات کر رہا ہوں۔ لیکن کیا یہ ملک ایسا ہے کہ جس ملک کا وزیر اعظم رہا ہو اور ایک پاکستان کی سب سے مقبول ترین جماعت کا سربراہ ہو عمران خان، بہادر ہو، دلیر ہو، اسے دھمکیاں ہو تمہیں مروا دیا جائے گا، تمہاری پارٹی کو ختم کر دیا جائے گا، تمہیں نہل کرا دیا جائے گا، لیکن وہ لاکھوں کا سمندر رواں دواں لے کے منزل کی طرف پرامن لانگ مارچ کرتا رہو، اس سے پہلے ایک پتہ نہ اور اس پہ گجرانوالہ وزیرآباد حملہ کروا دیا جائے۔ ناظرین ابھی ملزم نہیں پکڑے گئے، گجرانوالہ میں کھیر پولیس نے اپنا شروع کر دیا ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت عمران خان کے مطابق 100% ان پر حملہ کروایا گیا۔ انہوں نے تینوں ملزمان کے نام بتا دیے مبینہ طور پر جنہوں نے حملہ کرایا، لیکن ایف آئی آر درج نہیں ہوئی۔ عمران خان صاحب آپ کے ساتھ بھی کچھ سانپ ہے انہیں پہچانے۔ الٹا حکومت، میرا خیال تھا ندامت ہوگی، حکومت کے ذمہ دار لوگ اس پہ افسوس کا اظہار کریں گے، نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ عمران خان پر پھر پریس کانفرنسوں پہ الزامات کی بارش کرتے رہے۔ سیاست اتنی جسے عبادت اور خدمت کہتے تھے گالی بنا دیا گیا کہ لوگ اس سے جانے میں اب ڈرتے ہیں، یہاں تک کہ عمران خان کے قاتلوں کو ڈھونڈنے کی بجائے وفاقی حکومت نے کیا کہا، ایک سب جیل اسلام آباد میں قرار دے دیا تاکہ اسلام آباد میں عمران خان کا لانگ مارچ، پرامن لانگ مارچ احتجاج کرنے کے لیے آئے تو اس سب کو عقوبت خانہ بنا دیا جائے اور اس پہ ظلم و ستم کی انتہا بنائی جائے۔
یاد رکھیں کہ اسلام آباد کی اپنی جیل کوئی نہیں ہے جب سے پاکستان بنا ہے، وہ پنڈی کی اڈیالہ جیل اور دوسری جیلوں میں کراتے ہیں۔ اب اسلام آباد جیل میں جس کو اسلام آباد پولیس پکڑے گی، جس کے بارے میں رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب آئے تو ہم ان کا استقبال کریں گے، الٹا لٹکا دیں گے، وہ قوت خانہ ہوگا، وہ جیل نہیں ہوگی۔ عمران خان کے نامزد ملزمان پہ پرچہ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ کیا پولیس میں اب بھی پنجاب میں کچھ لوگ وفاقی حکومت کے اعلیٰ کار ہیں، دو دفعہ چال چل رہے ہیں؟ یہ اب پی ٹی آئی کو دیکھنا ہے۔ عمران خان کے حملے کے بعد پورے پاکستان میں احتجاج ہوا، جگہ جگہ پوری رات لوگ شہر میں رہے، عمران خان پرامن احتجاج۔ عمران خان کے مطابق یہ حملہ رجیم چینج جو 9 اپریل کو ان کی حکومت ختم کروائی گئی، امریکہ کے رجیم چینج سافر کے ذریعے عمران خان کا قتل کرانا بھی وہ سازش کی نشانی ہے۔ کیا اس سازش میں پاکستان میں لوگ بھی شامل ہیں یا نہیں شامل؟ اس کا فیصلہ تو انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ایجنسیاں کریں گی۔ دوسری طرف اشرف شریف شہید کا ابھی کفن بھی میلا نہیں ہوا اور کچھ صحافیوں کو دھمکیاں دینا شروع ہو گئی ہیں کہ اگر آپ نے اشرف شریف کا کیس کو نشاندہی کی اور عمران خان کے لانگ مارچ پر کوریج کی تو آپ کا بھی انجام ایسا ہوگا۔ یہ بات کچھ لوگ کہہ رہے ہیں، اس کی ایک بات جو نظر میں نظر ہے، صابر شاکر ملک میں نہیں آ رہا۔ کچھ صحافی تو باقاعدہ بہت کھل کے بول رہے ہیں کہ ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں، بے شمار صحافی کھل کے بول رہے ہیں ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ یا اللہ اس پاکستان کو اسلامی جمہوریہ پاکستان بلاؤ۔ آپ تو یا اللہ تو نے تو اس پاکستان کو بلایا تھا کہ طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون ہوگا، اس کو قبرستان نہ بنایا جائے۔ چند لوگ طاقت کے نشے میں اندھے امن اور خوشگواری کے لیے بنانے والا پاکستان قبرستان خدا نہ خواستہ نہ بنے۔ کیا عمران خان خود اپنے آپ کو انصاف لے کے دیں گے؟ وفاقی حکومت کے رویے میں تو سختی زیادہ آتی جا رہی ہے۔ ابھی تک مقدمے کا اندراج نہ ہونا، مقدمے کا ہوتا ہے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، اور پولیس حراست میں جان کے ملزم کا بیان کرانا عمران خان کے کیس کو خراب کرنے کے مطابق۔ کیا عمران خان کی کولیشن حکومت میں ان کے خلاف جو سازش ہو رہی ہے، عمران خان ان کی نشاندہی کر پائیں گے؟ عمران خان کی زندگی کو اب بھی خطرہ ہے، ان پر پھر حملہ کروایا جا سکتا ہے، یہ پی ٹی آئی کے سینئر رہنماؤں کا کہنا ہے۔ ناظرین، ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھی۔ عمران خان کہتے ہیں لانگ مارچ رواں دواں رہے گا جیسے ہی وہ صحت مند ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی، تندرستی، صحت سمیت تمام پاکستانی محب وطنوں کی حفاظت فرمائے۔ پاکستان زندہ باد۔